السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ میں ایک اور سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اس امید پر کہ آپ اس سبق کو بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی انشاءاللہ آپ نے بہتر پڑھا ہوگا، سمجھ کر پڑھا ہوگا، اور آج بھی انشاءاللہ آپ بہتر سے بہتر اور اچھے سے سمجھ کر پڑھیں گے۔ بس اسی امید پر میں حاضر ہوتا ہوں تاکہ جو لوگ میرے ذریعے سے اگر ایک انسان بھی اگر قرآن کریم کو پڑھ لے تو میرے لیے ذریعہ نجات انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں کہ اوپر سب سے پہلے جو مفرد میں لکھ کر ورڈ یا الفاظ لکھے ہوتے ہیں اس کو ہم مفرد میں اصلی شکل میں لکھے ہوتے ہیں، یعنی اسی کے ریلیٹڈ نیچے میں آنے والے سبق اسباق۔ تو دیکھیے اوپر کیا لکھا ہے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ یہ آپ نے مفرد پڑھا، الگ الگ حرف پڑھا، اس کی اصلی شکل کے ساتھ پڑھا۔ اب دیکھیے نیچے سین، لام۔ اب دیکھیے سین کی اصلی شکل نہیں ہے، بس 3 سوشہ ڈال کر لام کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اس کو پہچاننا آپ کو ہے کہ سین کی شکل ہے یہ، سین لام، شین لام۔ اب دیکھیے یہاں بڑی شین کا استعمال کیا گیا، سین کی شکل لا کر اوپر 3 نقطے رکھے گئے۔ اس کے بعد صاد، با۔ صاد کی اصلی شکل یہاں بھی نہیں ہے بلکہ صاد کا آدھا لکھا ہوا ہے، یعنی صاد کی دوسری شکل، لیکن اس کو پہچاننا آپ کو ہے کہ صاد با، تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو۔ اس کے بعد طا، با۔ اس کے بعد دیکھیے ضاد، الف، ضاد، الف، سین، را۔ کیا ہے، سین، را، شین، قاف۔ اب دیکھیے ضاد، یا۔ یہ بھی پہچاننا ہوگا کہ ضاد کی پوری شکل نہیں ہے بلکہ آدھی اوپر کی شکل لکھ کر نیچے یا میں ملا دی گئی، اوپر نقطہ رکھا گیا تو کیا پہچانا آپ نے، ضاد، یا۔ ضا، الف، ضا، الف۔ اس کے بعد دیکھیے عین، غین، حمزہ، حمزہ۔ اس کے بعد عین، زا۔ یہ عین لکھا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حمزہ اس کو پڑھ دے زا کے ساتھ۔ یہ جب عین کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اسے حمزہ اور عین میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں اگر آپ کو یہ ذہن میں ہوگا کہ عین کی دوسری شکل کیا تھی تو یہاں آپ پہچاننے میں کوئی دقت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ عین، زا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے غین، را، غین، را، صاد، عین، ضاد، غین۔ یہ سب اس لیے میں جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ حروف کو پہچان چکے ہیں۔ با، عین، دال، با، عین، دال، تا، غین، دال، تا، غین، دال۔ اب دیکھیے حمزہ، حمزہ، الف، حمزہ، الف۔ دیکھیے الف ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کے بعد واو ہے، اس کے بعد اس کے اوپر حمزہ ہے، کیا پڑھیں گے، حمزہ، واو۔ اس کے بعد حمزہ، یا۔ اب دیکھیے فا، قاف، واو، میم۔ یہ اوپر آپ نے مفرد میں جو پڑھا تھا اصلی شکل میں وہ لکھا، اس کے بعد اسے ملا کر کیسے لکھا جائے گا یہ بتا رہے ہیں، قاف، واو۔ اب اگر پورا قاف لکھ کر واو لکھتے تو اسے کوئی مرکب نہیں پڑھتا بلکہ اس کو واحد مفرد پڑھتا۔ یہاں دیکھیے کیا، قاف، واو دونوں کو ملایا تو کیا بنا، قاف کی دوسری شکل۔ اب دیکھیے فا، واو، فا، قاف، لام۔ کیا ہے، فا، قاف، لام، قاف، فا، لام۔ آگے پیچھے کر کے حرف بار بار لکھ رہے ہیں، کبھی لکھ رہے ہیں فا، قاف، لام، اس کے بعد لکھ رہے ہیں قاف، فا، لام، یعنی بچوں کو کہ اس طرح مائنڈ فری کروا رہے ہیں کہ حرف کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو بلکہ ایکسپیرینس بنا رہے ہیں۔ یا، فا، یا، فا، حا، میم، کاف، میم، لام، میم۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے الف میم پڑھ دے کیونکہ لمبائی اس کی الف کی جیسی ہے، لیکن آپ کو اگر آپ نے لام کی اگر دوسری یا تیسری شکل آپ کو یاد ہوگی تو دیکھے ہوں گے آپ کہ جب بھی کوئی حرف شروع میں اگر مرکب کے ساتھ کوئی لفظ اگر لکھا جاتا ہے، اگر
کسی حرف کے شروع میں اگر اس طرح لکیر کھینچی ہے، وہ کسی لفظ کے ساتھ مل گیا ہے تو وہ الف نہیں بلکہ لام پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لام۔ دیکھیے یہاں لام میم، اگر اس کو الف پڑھیں گے تو الف بالکل غلط ہو جائے گا، کیونکہ الف اتنا ہلکا لفظ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جڑ کے جب تک وہ الگ رہے گا تب وہ الف پڑھا جائے گا، لیکن جب کسی کے ساتھ جڑ کے آئے گا تو وہ لام پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ یہاں دکھ رہا آپ کو لام میم، کوئی بھی لفظ کے ساتھ اگر الف یہ لگا ہوا ہو تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ لام میم تا میم تا میم تا۔ بہت سے بچے اس کو میم کے بجائے ہا پڑھ دیتے ہیں، ہا نہیں ہے بلکہ میم کی دوسری شکل ہے تا میم تا۔ اب میں آج کا لیسن یہیں ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیسن کو بھی سمجھے ہوں گے، اس سبق کو بھی پڑھے ہوں گے۔ آپ اسے بار بار پڑھتے رہیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ویڈیو کو روک روک کر بار بار اس لفظ کو دہراتے رہیں کہ یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے۔ آپ اگر یہاں نہیں پہچان پا رہے ہیں تو مفرد کے بحث میں جائیے، پہلے لیسن میں جائیے، وہاں میں نے شکل کے صورت اور شکل اور اس کے بعد جو ہے وہاں میں نے شکل کے ساتھ اس کے نقطے کی پہچان کروائی تھی کہ کون سے لفظ کا کون شکل اور کتنے نقطے آئیں گے تو کیا بنے گا۔ تو اسی لیے آپ اگر ہمارے شروع سے نہیں جڑے ہیں ہمارے سبق سے تو آپ جائیے، سب سے پہلے ہمارے سب سے پہلی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد دوسری دیکھیے۔ اس طرح کر کے شروع سے دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کریم کو پڑھنا آسان ہوگا، حرف کو پہچاننا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اب میں یہیں پہ آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔